جمال الوجود بذكر الإله۔ ایک صحابی جو ٹانگوں سے معذور تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے لیے آپ نے تیاری کی اور جنگ احد کے لیے آپ نے جب اعلان کیا تو ایک صحابی جو ایک ٹانگ سے معذور تھا، اپنے ٹانگ کو لنگڑاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 4 بیٹے ہیں اور میرے ان 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا بھی جہاد کے لیے نہیں جا رہا، اور میں اپنے بیٹوں سے اجازت مانگ رہا ہوں کہ مجھے اجازت دو تاکہ میں اس جنگ احد میں، اس معرکے کے اندر میں شرکت کر لوں، تو میرے بیٹے مجھے اجازت نہیں دیتے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ٹانگ سے معذور، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راہ میں جہاد کروں، اور جہاد کرتے کرتے کوئی تیر آ جائے اور وہ تیر میرے جسم پر، میرے سینے پہ لگ جائے اور جس سے میری موت آ جائے، تاکہ میں جنت کے اندر جب داخل ہوں میں لنگڑاتا میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جنگ کے اندر شرکت کا موقع دیا جائے۔ آپ اس صحابی رسول کا جذبہ دیکھیں، حالانکہ یہ بوڑھا صحابی جن کے بال داڑھی کے اور سر کے بال سفید، اور یہ کہتا ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں اللہ کے راہ میں اور میں لنگڑاتا جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، میری یہ خواہش ہے۔ بتاؤ یہ ایک صحابی رسول جو ایک بوڑھا، ان نوجوانوں کا کیا کہنا، یہ نوجوانوں کا کیا کہنا جن کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دی، صحت بھی دی، اس کے باوجود اپنے اس مال، اپنے اس جان کو اللہ کے راہ میں وہ خرچ نہیں کرتے اور اس کو اپنے جان کو محبوب قرار دیتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا جذبہ دیکھا، حالانکہ وہ جنگ کے لائق نہیں تھا، وہ جنگ کے قابل نہیں تھا، ایک بوڑھا اور دوسرا لنگڑا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی خواہش سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹوں کو بلایا، ان کے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ آپ ان کو جنگ کرنے کے لیے کیوں اجازت نہیں دیتے، آپ ان کو جنگ کی اجازت دے دیں تاکہ یہ اللہ کے راہ میں لڑتا ان کو کوئی تیر لگ جائے اور یہ جام شہادت نوش پائے اور یہ شہید ہو جائے، تاکہ اللہ رب العزت ان کو اپنی رحمت کے سائے ان کو جگہ دے دے۔ جب ان کے بیٹوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت کے لیے کہا تو ان کے بیٹوں نے اپنے باپ کو اجازت دے دی، ان کو اجازت دے دی۔ جب جنگ احد کے لیے روانہ ہوئے اور یہی بوڑھا صحابی یہ جنگ کے اندر گھس گیا اور کفار کے ساتھ لڑتا یہاں تک کہ تیر آیا اور اس صحابی رسول، اس بوڑھے صحابی کو لگا اور لگنے سے وہ صحابی رسول بوڑھا شہید ہو گیا۔ اتنا جذبہ تھا شہادت کا، اتنا جوش اور جذبہ تھا شہادت کا، اس لیے کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، یہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے کہ تلواروں سے جنت ملتی ہے اور تلواروں سے کفار کے ساتھ لڑنے سے جنت ملتی ہے۔ تو یہ صحابی لڑتے اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے۔ آپ دیکھیں ان کا جذبہ، دیکھیں ان کا ایمان، دیکھیں کہ یہ اللہ سے اجازت مانگ رہے ہیں بوڑھا ہو کر۔ آج ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ جب ان کو جہاد فی سبیل اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ زمین کے اوپر چمٹ جاتے ہیں، زمین سے چمٹ جاتے۔ اگر غریبوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ہونے دو، عورتوں کی، ماں بہنوں کی عزت لوٹی جاتی ہیں تو لوٹنے دو، ان کو کوئی غیرت نہیں آتا،
آج ہمارے فلسطین کا مسئلہ اور ایسا غمگیر مسئلہ ہے، بڑی ظلم و ستم، بڑی زیادتی کی جا رہی ہے ہمارے اس فلسطین بھائیوں کی۔ تو بتاؤ آج کہاں گئے وہ ہمارے نوجوان؟ ہمارے وہ نوجوان کہاں گئے؟ آخر ان کی غیرت ابھی تک کیوں سو رہی ہے؟ اگر آج بھی آپ کے ایمانی غیرت آپ کے اندر پیدا نہیں ہوتی تو مجھے بتاؤ آخر آپ کو کب موت آئے گی؟ اور ان فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کی جا رہی ہے، بتاؤ ان کو انصاف کون دلائے گا؟ کیا اب بھی آپ اس چیز کے منتظر ہیں کہ اقوام متحدہ کیا ان کو انصاف دلائے گی؟ نہیں، اللہ کی قسم، یہ اقوام متحدہ ان کی بنیاد نفاق پر، ان کی بنیاد شرک و کفر پر رکھی گئی ہے۔ ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے لیے نفرت ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے اس اسلام کو مٹایا جائے، زمین پر مسلمانوں کو ذلیل و خوار کیا جائے، اور مسلمان کی قوتوں کو پارا پار کر دیا جائے، اور مسلمانوں کو کمزور کیا جائے۔ تو یہی مقصد ہے ہمارے ان اقوام متحدہ کا۔ یہ کبھی بھی غریبوں کو انصاف نہیں دلائے گی۔ آپ دیکھیں کشمیر کا معاملہ دیکھیں، اتنے سالوں سے کشمیر کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، اور یہ کشمیری اپنے آواز کو اٹھا کر اقوام متحدہ میں جا کے بارہا درخواستیں کر چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم کی جا رہی ہے، ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ آج تک وہ تمہارا اقوام متحدہ سو رہا ہے۔ کیوں آخر ان کو غیرت نہیں آتا؟ آپ کی یہ اقوام متحدہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ غریب کو اس کا حق دلایا جائے گا۔ آج بتاؤ یہ غریب مسلمان ممالک اپنی ان مظلومیت کی درخواستیں لے کر تمہارے دروازے پر آتے ہیں، تو بتاؤ آج تک تم نے کشمیریوں کو کیا انصاف دلایا؟ اتنے سالوں سے فلسطین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور یہ فلسطینی مسلمان اپنی مظلومیت اور ان کی درخواستیں لے کر اقوام متحدہ میں بارہا اپنی درخواستوں کو جمع کر چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ آج تک وہ اقوام متحدہ کی آنکھیں بند ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مذہبی تعصب ہے۔ اقوام متحدہ یہ یہودیوں کی جماعت، یہ عیسائیوں کی جماعتیں ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ نے 1400 سال اس قرآن کے اندر بارہا یہ بات ہمیں یہ بتا دی ہے کہ یہ یہود و نصارہ یہ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں رہیں گے۔ یہ یہود و نصارہ ہرگز آپ سے خوش نہیں رہیں گے۔ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم یہودیت اور عیسائیت اختیار نہیں کرو گے، تب تک یہ عیسائی اور یہودی مسلمانوں کے ساتھ لڑتے رہیں گے، اور ان کو قتل کرتے رہیں گے، اور ان کے اندر دراڑیں ڈالتے رہیں گے۔ آج یہی مقصد ہے۔ یہ کشمیری اور یہ فلسطینی اس سے پہلے شام اور عراق کے مظلوم مسلمانوں کی درخواستیں ان اقوام متحدہ میں بارہا جمع کی گئی۔ آج تک اس پر غور کیوں نہیں کیا گیا؟ آخر آج تک ان کا فیصلہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے ساتھ انصاف ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اگر اقوام متحدہ سے بھی ہمارے مسلمانوں کو انصاف نہ ملے تو تم اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ مل کر اگر اسی طرح دیکھتے رہو گے، اللہ کی قسم اس اسلام کو مٹا دیا جائے گا۔ ان غریب و مساکین کے اوپر ظلم چلتا رہے گا، اور یہ مسلمان اور اسلام کے مقابلے میں یہ یہودی اور یہ عیسائی اور یہ مشرکین بت پرست یہ سب کے سب ایک ہو کر اور یکجا ہو کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے رہے ہیں آج تک،
اور جنگ بدر سے لے کر جنگ احد میں دیکھیں، جنگ خندق میں دیکھیں، اور جنگ کرنے والے یہ بت پرست مشرکین تھے، ان کے ساتھ دینے والے یہودی تھے، ان کے ساتھ دینے والے عیسائی تھے، اور آج تک اس دور سے لے کر آج کے دور تک آپ دیکھیں، جب کبھی مسلمانوں کے ساتھ معاملہ درپیش آتا ہے تو یہ تینوں جماعتیں، تینوں مذہبیں مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرتی رہتی ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ اسی طرح بیٹھے رہو گے اور ہاتھوں سے ہاتھ دیتے رہو گے تو کوئی ایسا وقت آئے گا تمہیں فنا کر دیا جائے گا۔ جمال الوجود بذكر الإله